ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں ننھے منھے طالب علم مولوی ذکاء الرحمن صاحب آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے مساجد کی اہمیت کیا ہے۔ مولوی ذکاء الرحمن صاحب۔ چھوٹا پڑتا ہے ہاں یہاں آپ ادھر الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں۔ اے لوگو مساجد کی اہمیت پر میں اپنی زبان کھول رہا ہوں۔ ارباب علم و دانش، اسلامی تاریخ کے اوراق کھنگالیے تو یہ حقیقت آپ کے پردے خیال پر آشکارا ہوگی کہ مسجد دین اسلام کی ہماگیریت اور جامعیت کو مستحکم کرنے والے ادارے کی حیثیت سے کردار ادا کرتی ہے۔ عہد رسالت کے شب و روز کا جائزہ لیجئے تو آپ کے صفحہ ذہن پر علم نشرہ ہو کے یہ بات ابھرے گی کہ آپ علیہ السلام نے مسجد کو نہ تو اتوار کے اتوار سرگرم ہونے والا گرجا بننے دیا اور نہ محض یوم السبت کو گریہ بیزاری کرنے کا معبد بننے دیا، بلکہ دن رات کسی بھی لمحے میں فرض نمازوں، سنتوں اور اعتکاف جیسے عبادات کے لیے مختص فرمایا۔ مسجد مسلمانوں کی اجتماعی و انفرادی زندگی کا ایسا محور و مرکز ہے جہاں سے ان کے تمام مذہبی، اخلاقی، اصلاحی اور اجتماعی امور کی رہنمائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے حیات طیبہ میں مسلمانوں کی روحانیت و اجتماعیت کے ان مراکز کی تعداد 310 تھی۔ احباب من، سب سے پہلے رب کے کلام کی طرف آئیے جو تبیان لکل شیء کا مظہر ہے، ارشاد ربانی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو کہیں اس کی فضیلت کو یوں اجاگر کیا کہ مقصود کو پہنچنے والے وہی ہے جو اس کی خدمت کرے۔ ارشاد فرمایا إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ سامعین محترم، تو کہیں اس کی تعظیم اور تکریم کا کہہ کر اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ تو کہیں مختلف انداز سے ترغیب دیتے ہوئے حکم دیا کہ جب مسجد آیا کرو تو ظاہری و باطنی طہارت و نظافت کا مظہر بن کے آیا کرو۔ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد۔ تو کہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے لباس زینت پہننے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو کہیں اس کی صفائی کا حکم دے کر ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ۔ ان مساجد میں آنے والا ہر مسلمان رب ذوالجلال کے در پہ حاضری دیتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے نہیں ہے کوئی خواہش، نہیں ہے کوئی خواہش جو میں تیرے در پہ لایا ہوں، مٹھا دیجئے، مٹھا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ سامعین محترم،
اب نبی کے فرمان کی طرف آئیے، مسجد کی اہمیت کے بارے میں فرمان نبی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا لہو مثلہ بیت فی الجنہ، تو کہیں اس کی فضیلت کو یوں اجاگر کیا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا۔ دوسرے موقع پر اسی مفہوم کو اس انداز میں بیان کیا، خیر البقاع مساجدہا وشر البقاع اسواقہا۔ قربان جاؤ مسجد کی عظمت پر کہ نبی کریم کے ایک فرمان کے مطابق قیامت کے دن تک باقی رہنے والی جگہ مسجدیں ہی ہوں گی۔ مسجد معاشرے کے افراد کے اندر عہدیداری، امانت، پابندی وقت، ایفائے عہد، اتحاد و اتفاق جیسی صفات پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے مخالفین اسلام روز اول سے مسجد کے خلاف سازشیں کرتے چلے آئے ہیں۔ 492 ہجری میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے اس مرکز کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ نصارہ کے بھڑکانے پر ہلاکو خان نے مساجد کے گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دہلی پر جب انگریز قابض ہوا تو جامعہ مسجد دہلی کو 5 سال تک مقفل رکھا، اور بابری مسجد کی شہادت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج بھی وطن عزیز پاکستان میں مساجد کو گرانے کا ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے، جس کی زندہ مثال ہل پارک کی الفلاح مسجد کو منہدم کرنا ہے، اور پھر طارق روڈ کی مدینہ مسجد کو گرانے کا نوٹس جاری کرنا بھی اسی منصوبے کی ایک کڑی ہے۔ اسی منصوبے کی ایک کڑی ہے۔ سامعین محترم، لیکن افسوس صد افسوس، آج کا یہودی قادیانی ایجنٹ حکمران اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے پر تلا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آج تم ترقی چاہتے ہو، اگر آج تم کامیابی چاہتے ہو، اگر آج تم فلاح چاہتے ہو، تو انہی مساجد کو اپنا مقام دلانا ہوگا، انہی مساجد کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہوگا۔ میں ان لوگوں کو اصحاب فیل کے انجام سے ڈرانا چاہتا ہوں اور خبردار کرتا ہوں، اور آج کے حکمرانوں کو ان اپنے شہر کے ان الفاظ سے متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ رشتہ دیوار در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتہ دیوار در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس گھر کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کیوں لڑے ہم ایک سنگ مل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کل کھا گئی جس کو سیاست کی سلیب، اس میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔